یادگاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا عنوان ہے خونی تعاقب۔ یہ کہانی جو میرے دوست لیف روگرس نے سنائی تھی بالکل سچی کہانی ہے۔ اس کی صحت میں اس لیے بھی شبہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کی تائید ایک اور صاحب نے بھی کی تھی جو خود روگرس کی پارٹی میں شامل رہ چکے تھے۔ مجھے اس وقت اس جگہ کا صحیح نام تو یاد نہیں، لیکن بہرحال جہاں یہ واردات ہوئی وہ جنوبی اوٹا کا کوئی پہاڑی علاقہ ہی تھا۔ اب کچھ لیف روگرس کے بارے میں بھی سنیے۔ وہ عام آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ تندرست جسم اور کشادہ سینے والا ایک قد آور مثالی جوان تھا۔ جب اس نے یہ آپ بیتی سنائی تو مجھے پہلے یقین نہ آیا کہ وہ بھی کبھی کسی سے ڈر سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس بری طرح سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ وہ رائفل چلانے میں ماہر تھا، اس جیسا نشانے باز میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ شروع میں وہ ایک پیشہ ور شکاری کی طرح جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھار انہیں زندہ بھی پکڑ کر فروخت کر دیتا تھا اور اس طرح اپنی آمدنی میں معقول اضافہ کرتا رہتا۔ روگرس کی آپ بیتی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب روگرس نے بعد میں یہ پیشہ ترک کر دیا تھا اور ہمارے ساتھ مل کر معدنیات اور تیل وغیرہ کی کانوں کو تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس بار ہم ایسی ہی ایک مہم سر کرنے کی کوشش میں ایک دور افتادہ مقام پر خیمہ زن آگ کے چاروں طرف بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تو باتوں میں آدمی کی ہمت اور مردانگی پر بحث چھڑ گئی۔ ہم سب نے اپنے اپنے انداز میں اس پر بحث کی اور اپنے اپنے بیان میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے مثالیں بھی دی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ روگرس اب تک کی بحث سے مطمئن نہیں اور کچھ کہنے کے لیے بے چین دکھائی دے رہا ہے۔ آخر جیسے ہی ایک صاحب نے اپنا قصہ ختم کیا تو روگرس بول اٹھا کہ وہ بھی اسی طرح کے حادثے سے دوچار ہو چکا ہے۔ اس نے نہایت صفائی سے اقرار کیا کہ اب بھی جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میری ہمت پوری طرح جواب دے چکی تھی اور میری ساری ہیکڑی اور اکڑ خاک میں مل گئی تھی۔ ہمارے اصرار پر روگرس نے اپنا قصہ اس طرح بیان کرنا شروع کیا۔ اب سے پہلے میں جنوبی اوٹا میں جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ میں نے پہاڑیوں کے قریب ایک کوٹھڑی بنا لی تھی جس کا نام میں نے ہیڈ کوارٹر رکھ چھوڑا تھا۔ ریچھ، ہرن، پہاڑی ببر شیر، بن بلاؤ سبھی وہاں کثیر تعداد میں ملتے تھے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے ان دنوں میں اور میرا ساتھی ٹام لینس وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ جم اور جون اینڈریوز بھی آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ دونوں حضرات وہاں شوخیہ شکار کے ارادے سے آئے تھے۔ اتفاقاً لوگوں کی تعداد بڑھ جانے سے تازہ گوشت کی سپلائی میں کمی پڑ گئی۔ اس لیے ایک دن میں تیسرے پہر کو اپنی ایک فائر والی بلیئرڈ رائفل کندھے پر رکھ کر ہرن کے شکار کے ارادے سے جنگل میں نکل پڑا۔ میں ہرن کی تلاش میں دور تک چلا گیا اور قریب ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں ان کے ملنے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن اتفاق کی بات کہ اس دن ہرن دور تک نظر نہ آیا۔ آخر بڑی تلاش اور جستجو کے بعد مجھے ایک جگہ ایک بڑے نر ہرن کے تازہ کھوج مل ہی گئے۔ کھوج نظر آتی میری ساری تھکن دور ہو گئی اور میں نئی لگن اور نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، اس امید پر کہ ہرن اب ملا اور تب ملا۔ میں ایک قدم بڑھتے ہیڈ کوارٹر سے کوئی 4-5 میل دور نکل گیا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا اور اندھیرے کی وجہ سے پیروں کے نشان دکھائی دینا بند ہو گئے۔ میں اپنی منزل سے کافی دور نکل آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا۔ وہ پورا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا اور میں وہاں کے چپے سے واقف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے کس راستے سے واپس جانا چاہیے یا کس طرف وہ پگڈنڈی ہے جو سیدھی ہیڈ کوارٹر تک جاتی ہے۔ اس دن چاند کی 14 تاریخ تھی، اس لیے کچھ ہی دیر بعد پورا چاند آسمان پر طلوع ہونے والا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ چاند کی روشنی میں راستہ بھٹک جانے کا بھی اندیشہ نہ رہے گا اور میں آسانی سے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ سورج غروب ہوتی اتنا زیادہ اندھیرا ہو گیا کہ میرے لیے آگے
دیکھنا مشکل اور اگر کچھ نظر بھی آ جائے تو اس پر صحیح نشانہ لگانا ناممکن سا ہو گیا۔ میں نے ہرن کو مزید تلاش کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور چھوٹی پہاڑی کو پار کر کے بغیر کسی دقت کے اس راستے پر ہو لیا جو میری کوٹھڑی کی طرف جاتا ہے۔ میں ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوں گا کہ مجھے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اس سرسراہٹ نے مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ میں ایک دم رک گیا اور چوکنا ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے اور آہٹ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں یہ بات جاننے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون سی شے ہے جس نے اس طرح خوفزدہ کر دیا۔ حالانکہ چاند نکل آیا تھا اور اس کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن مجھے کہیں کوئی پتا بھی ہلتا ہوا نظر نہ آیا اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ وہاں خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن اس اندیکھے ڈر اور خوف نے جو اچانک مجھ پر چھا گیا تھا میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر کار میں چلتا چلتا ایک کھلی جگہ پر آ گیا، جہاں ایک طرف کوئی 5 یا 6 فٹ اونچی پہاڑی سر اٹھائے کھڑی تھی اور دوسری طرف کافی دور تک کوئی سایہ دار درخت نہ تھا۔ اس کھلے ہوئے قطعے کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچتی میں رک گیا اور پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس سرسراہٹ کا راز اب ضرور کھل جائے گا۔ کچھ دیر تک جب مجھے آس پاس کچھ نظر نہ آیا تو میں نے دور اس جھاڑی تک نگاہیں دوڑانا شروع کر دیں جو دوسری طرف پہاڑی کے نیچے کھڑی تھی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ 1 سیکنڈ کے بعد ہی ایک بڑے پہاڑی ببر شیر نے جھاڑی سے اپنا سر باہر نکالا اور مجھے دیکھنے کے بعد میری طرف نگاہیں جمائے جمائے کتے کی طرح پیروں کے بل لمبا لمبا بیٹھ گیا۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا شیر کبھی نہیں دیکھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا جسم ہلکے عکس کی طرح دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس طرح دکھائی دے رہی تھیں جیسے 2 دہکتے ہوئے انگارے۔ ان آنکھوں کی چمک نے میری ریڑھ کی ہڈی تک ایک سرد لہر دوڑا دی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس وقت زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ پہاڑی شیر اکثر اکیلے دکیلے آدمی کا میلوں پیچھا کیا کرتے ہیں، لیکن فطری جھجک کی وجہ سے وہ ان کے زیادہ قریب آنے یا حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ ہاں، اگر شیر بھوکا یا زخمی ہو تو بات دوسری ہے۔ اس حالت میں پھر شیر کسی بھی مروت کا مظاہرہ نہیں کرتا اور آنن فانن وہ سب کر گزرتا ہے جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میری نظر شیر کے جسم پر جمی ہوئی تھی۔ حالانکہ دوری کی وجہ سے اس کے جسم کے نقوش دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی دم کو ادھر ادھر حرکت دے رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ خطرے کی علامت تھی۔ میں 2-1 سیکنڈ تک اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن فوراً ہی اس پر گولی چلانے کے ارادے سے میں نے رائفل سیدھی کر لی۔ کچھ دن پہلے میں نے رائفل کی شست لینے والی مکھیاں ریتی سے گھس کر کم کر دی تھیں تاکہ اس طرح میں باریک سے باریک نشانہ لے کر جہاں چاہوں وہاں گولی مار سکوں، مگر شیر پر گولی چلانے کے ارادے سے اب جو میں نے نشانہ لینا چاہا تو مجھے پتہ چلا کہ چاند کی ہلکی روشنی میں اس وقت باریک مکھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور بغیر شست لیے صحیح نشانہ لگانا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ جتنی جلدی میں نے فائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی عجلت میں اب اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میری گولی نے اسے کاری ضرب نہ پہنچائی اور وہ صرف زخمی ہو گیا، جس کا اس وقت زیادہ امکان تھا، تو پھر یقیناً وہ مجھے نہیں بخشے گا۔ دوسری صورت میں اگر میں نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو ممکن ہے کہ وہ میرا پیچھا کرتے کرتے تھک کر واپس چلا جائے۔ میں نے ان دونوں پہلوؤں پر غور کیا، لیکن اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہ آئی کہ اگر شیر اسی طرح میرا تعاقب کرتا رہا تو مجھے ان اندھیرے راستوں سے بھی گریز کرنا پڑے گا جہاں گھنی جھاڑیوں اور بڑے بڑے پیڑوں کی وجہ سے چاند کی روشنی زمین تک نہ پہنچ رہی ہوگی، اور ان حالات میں میں وہاں پوری طرح شیر کے رحم و کرم پر ہوں گا۔ فائر کرنے کا ارادہ ملتوی کرنے کے بعد میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ببر شیر کو میلوں اپنے پیچھے لگائے رکھنے کے بجائے کیوں نہ میں
اسے خوفزدہ کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے فوراً اپنے سر سے ہیٹ اتارا اور ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں ہیٹ پکڑے دونوں ہاتھ ہلاتا اور چیختا چلاتا ہوا اس کی طرف دوڑ پڑا۔ ان حرکتوں کا رد عمل صرف اتنا ہوا کہ ببر شیر نے اب تک اپنا سر جو پنجوں پر رکھا ہوا تھا ایک دم اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی کی تیز کرن نکلتی ہوئی معلوم ہوئی اور ساتھ ہی اس کے سفید دانتوں نے مزید بد اخلاقی کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ بلا شبہ شیر صاحب اس وقت اس موڈ میں نہیں تھے کہ ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جائیں۔ میں نے دوسرا حربہ آزمانے کے خیال سے اب یہ ارادہ کیا کہ لگاتار 2-3 ہوائی فائر کر کے دیکھوں کہ وہ اس کے بعد بھی فرار ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نے احتیاطاً 2-3 کارتوس بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیے تاکہ میں بغیر توقف کے جلدی رائفل بھر سکوں اور اگر وہ بجائے بھاگنے کے الٹا حملہ ہی کر دے تو پھر انہی کارتوسوں سے اس کا شایان شان خیر مقدم بھی کر سکوں۔ یہ سب تیاری کرنے کے بعد بالآخر میں نے اس کے سر کی طرف ایک فائر کر ہی دیا۔ میرے فائر سے چٹانیں بھلے ہی خوفزدہ ہو گئی ہوں لیکن شیر ببر پر اس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ بغیر ہلے جلے اب بھی وہیں اور اسی حالت میں براجمان تھا۔ جلدی سے دوسرا کارتوس بھرتے ہوئے میں نے پھر اس کی طرف رائفل سیدھی کر دی لیکن جب اس کے انداز میں کوئی فرق نظر نہ آیا تو دوبارہ فائر کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ مجھے محسوس ہوا کہ حالات کافی تشویشناک ہو چکے ہیں۔ شیر نہ تو خوفزدہ ہو رہا تھا اور نہ ہی میں اس وقت اس حالت میں تھا کہ ایک ہی فائر میں اسے جہنم رسید کر سکوں۔ ان ناسازگار حالات کو دیکھتے ہوئے تب میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اپنے راستے پر آگے بڑھتا رہوں۔ آگے کا راستہ چونکہ نسبتاً صاف بھی تھا اس لیے میں شیر پر بھی اچھی طرح نگاہ رکھ سکتا تھا۔ میں چلنے کے ارادے سے قدم اٹھا چکا تھا کہ ببر شیر بھی اٹھ بیٹھا اور اس نے میری پیروی شروع کر دی۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی لیکن جب اس نے بھی نپے تلے انداز میں میرے پیچھے لمبی چھلانگیں لگانا شروع کر دیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوڑنا کسی بھی حالت میں مناسب نہیں رہے گا۔ میں رک گیا اور ایک بار پھر اس کا نشانہ لینے کی کوشش کرنے لگا لیکن اب کی بار وہ اس طرح لیٹ گیا تھا کہ اس پر کوئی کاری نشانہ لگانا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے باوجود جب کسی طرح کی حرکت کے آثار نظر نہیں آئے اور صاف معلوم ہوا کہ وہ اطمینان سے لیٹ گیا ہے تو ایک بار پھر میں نے چلنا شروع کر دیا۔ شیر پھر کھڑا ہو گیا اور پہلے کی طرح تعاقب کرنے لگا۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ ہر بار جب میں رکتا تو وہ لیٹ جاتا اور میں چلتا تو وہ چلنے لگتا۔ البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ ایک خاص اندازے کے مطابق قدم بڑھاتا تھا اس لیے جب بھی ہم رکتے تو ہر بار دونوں کا درمیانی فاصلہ پہلے کی بنسبت تھوڑا بہت کم ضرور ہو جاتا۔ اور اب تو کچھ دیر سے اس نے یہ مزید احتیاط بھی شروع کر دی تھی کہ جیسے ہی مجھے رکتا ہوا دیکھتا فوراً اس طرح زمین سے چپک کر لیٹ جاتا کہ مشکل سے ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دیتا۔ میرے اور پہاڑی ببر شیر کے درمیان اب کوئی 100 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کا وہ پرعزم اور سنگ دلانہ تعاقب میرے اعصاب کو بے قابو کیے دے رہا تھا اور جب میں کسی اندھیری جگہ سے گزرتا تو اچانک حملہ کر دینے کا ڈر مجھے بری طرح خوفزدہ رکھتا۔ میں شست لینے والی مکھی تو خیر پہلے سے ہی نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن اب مجھے ڈر ہوا کہ اعصاب کی یہ ہیجانی کیفیت کہیں مجھے بالکل ہی ناکارہ نہ بنا دے اور میں رائفل کو اچھی طرح پکڑنے سے بھی محروم ہو جاؤں۔ شیر اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ میں اس کی ہلتی ہوئی دم صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کھنچے ہوئے ہونٹ اور ننگے دانت اس بات کی صاف علامتیں تھیں کہ وہ بہر صورت اپنا مقصد پورا کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے۔ ہر بار مجھے جب بھی کسی سایہ دار جگہ سے گزرنا پڑتا تو ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ایڑی سے چوٹی تک ایک ٹھنڈی لہر سی دوڑ جاتی۔ میرے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگتے تھے اس لیے میں نے اسے مارنے کی کوشش کرنے کا خیال تک چھوڑ دیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اس درندے کو اس وقت تک اپنے پاس آنے سے روکنے کی کوشش جاری رکھوں جب تک میں اپنی کوٹھڑی تک نہ پہنچ جاؤں۔
کوٹری کا خیال آتی میں نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا کیونکہ میرا پیارا ہیڈ کوارٹر وہاں سے اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ کوٹری سے کوئی 400 گز سے بھی کم فاصلے پر اونچی پہاڑیوں کا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا جن کے سہارے میں اب تک چلتا رہا تھا۔ جب میں آخری پہاڑی سے گزر کر بس تھوڑا سا آگے بڑھا تھا تو شیر نے کچھ لمبے لمبے ڈگ بھر کر درمیانی فاصلہ اتنا کم کر دیا کہ وہ 30-40 فٹ سے بھی کم رہ گیا۔ میں اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک دم مڑ گیا۔ اس وقت میری پشت کوٹری کی طرف تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف منہ کیا تو وہ 1 سیکنڈ کے لیے جھکا، لیکن پھر فوراً ہی کمر کو جھکا کے ہلکے ہلکے دم کی نوک ہلاتا تعاقب کرنے والے اسی خوفناک انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی بڑا سانپ زمین پر پھسل رہا ہو۔ اس وقت اس کی آنکھوں کی چمک بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ بالکل آگ کی طرح دہکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا خون نسوں میں جم گیا، میں ڈر کی وجہ سے یا پھر ان آنکھوں کے سحر کی وجہ سے اس طرح لرز رہا تھا کہ میرا کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ حملہ آور لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے تو میں نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ بھاگتے ہوئے میں گردن گھما گھما کر پیچھے کی طرف بھی دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھاگتا ہی رہ جاؤں اور وہ موذی اچانک مجھے آ دبوچے۔ میں بس چند قدم ہی دوڑ سکا، لیکن میرے ان چند قدموں کے مقابلے میں شیر نے صرف 2 لمبی لمبی زکند بھری اور اس سے کہیں زیادہ فاصلہ طے کر لیا جتنا میں نے کیا تھا۔ ببر شیر تیسری اور آخری فیصلہ کن جست لینے کے ارادے سے اپنے اگلے پنجوں پر جھکا ہی تھا کہ میں پھر رک گیا اور تیزی سے گھوم کر اس سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گیا، اور ٹھیک اسی وقت میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے ناخن نکالے ہوئے اس کے اگلے پنجے ہوا میں معلق ہو چکے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر میں کاٹ کھایا ہے اور میرا دماغ بالکل بے حس اور سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی کوٹری کے فرش پر پڑا ہوں اور جون اینڈریوز ایکٹین کے ڈبے سے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے رہے ہیں۔ میرے دوسرے ساتھی بھی میرے اوپر جھکے ہوئے ہیں، جن میں سے کوئی تو میرے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر دیکھ رہا ہے تو کوئی میرے پیروں کے تلووں کو سہلا رہا ہے۔ جو ہی میرے ہوش و حواس درست ہوئے میں نے ان سے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہی تو ہم تم سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہاری چیخ سنی اور اسی وقت رائفل بھی چلنے کی آواز آئی۔ ہم سب ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ جم ابھی دروازے کی کنڈی کھول ہی رہا تھا کہ تم ایک دم دروازے سے پھٹ پڑے، جیسے تم خود نہیں آئے بلکہ کسی توپ کے دھانے سے پھینکے گئے ہو۔ تم نے اتنی زور سے دروازے کو ٹکر ماری کہ اس کے کنڈے تک ہل گئے۔ تم نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور پھر بے ہوش ہو کر خود بھی زمین پر گر گئے۔ آخر یہ کیسا ہنگامہ تھا؟ کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک پہاڑی ببر شیر میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ اس نے کیا کیا حرکتیں کیں اور کس طرح میرے اوپر حملہ کیا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ دنگ رہ گئے۔ وہ سب سوچ سوچ کر حیران ہو رہے تھے کہ آخر کس طرح ببر شیر نے مجھے بخش دیا اور میں بچ کر یہاں تک آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت صحیح صورتحال جاننے کے لیے کسی نے بھولے سے بھی باہر جا کر دیکھنے کی بات نہ کی۔ دوسرے دن صبح کو جب ہم سب اس جگہ گئے جہاں میں نے آخری بار شیر کو جست لگاتے ہوئے دیکھا تھا، کوٹری سے صرف 25 فٹ کی دوری پر، شیر ہمیں مل گیا۔ وہ راستے کے بیچوں بیچ پڑا تھا، بالکل پتھر کی طرح بے حس۔ میری رائفل بھی اسی کے پاس پڑی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ آخری بار میں اسی جگہ رک کر کھڑا ہوا تھا۔ راستے کی نرم زمین ہمارے سامنے ایک صاف نقشہ بساط پیش کر رہی تھی کہ رات یہاں کیسی بازی کھیلی گئی اور کون کون سے مہروں نے کیسی کیسی چال چلی۔ ہمارے پیروں کے نقوش سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوا، کہاں سے شیر نے آخری جست لی اور پھر مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر کہاں وہ آ کر گرا۔ صاف ظاہر تھا کہ میں نے لاشعوری طور پر ببر شیر پر اس وقت فائر کر دیا تھا جب وہ ہوا میں معلق ہو چکا تھا، اور یقیناً میری گولی کھا کر ہی اس کی جست میں فرق آیا اور وہ بجائے میرے اوپر آنے سے مجھ سے 1 قدم پیچھے گر گیا۔
میری رائفل بھی وہیں پڑی تھی جہاں میں آخری بار کھڑا ہوا تھا۔ رائفل کس طرح گری یا میں نے خود ہی پھینک دی، اس کے بارے میں مجھے کچھ یاد نہ تھا۔ میرے پیروں کے نشانوں نے یہ بھی بتایا کہ میں تڑپتے ہوئے ببر شیر کو پھلانگ کری اپنی کوٹری کی طرف بھاگا تھا۔ جب ہم 9 فٹ 4 انچ لمبے اس پہاڑی ببر شیر کی کھال اتارنے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ رائفل کی گولی اس کے سینے میں لگی تھی، جو دل کو پاش پاش کرتے ہوئے دوسری طرف کمر سے پار ہو گئی تھی۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔